إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل شاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذا منصة وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، انسانی زندگی کے 3 مراحل ہے. پہلا ہے بچپن، دوسرا ہے جوانی اور تیسرا ہے بڑھاپا. اور اس میں جوانی یہ انسانی زندگی کا سب سے طاقتور اور پاورفل حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح ابن حبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی عمر 33 سال کے آس پاس ہوگی. جو جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے یہ نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے، اسی جگہ کے پر ان کی عمر رکی بھی ہوگی. سورہ کہف ہر جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. یہ کن لوگوں کی طرف منسوب ہے؟ اصحاب الکہف، یعنی جن کا تعلق کہف سے تھا، غار سے تھا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک مکمل سورہ نازل کی، اور نازل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے ہر جمعہ کو تلاوت کیا جائے، جس کے بارے میں کہا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، جیسا کہ مسلم کی روایت میں 10 آیتیں جو یاد کرے گا، من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ المسیح الدجال، وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہوگا. سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، اس کے بارے میں تنبیہ کی کہ وہ فتنہ بڑا عظیم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا ایمان بہت پاورفل ہے اور دجال کے نکلنے کے بعد اس کے سامنے چلا جائے. کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. وہ بہت عظیم فتنہ ہوگا اور بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں گے، لہذا اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے بارے میں فضیلت ہے. اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا. قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم
وزدناہم ہدا، یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، 7 نوجوان تھے، ان 7 نوجوانوں کے پر مشتمل ایک جماعت تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ عمومی طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور خاص طور سے نوجوانوں کی جماعت سے جڑا ہوا ہے، اس بنیاد کے پر اللہ نے اسے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا، اسی کے پر اس سورے کا نام رکھا، اور ہر جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی۔ جب اسے پڑھیں گے، غور کریں گے، تبھی ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ یہ پیغام ہمیں کیوں دینا چاہتا ہے کہ ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کی ابتدائی 10 آیتیں ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی ہیں۔ یہ پیغام جب پڑھا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا، نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے، تب یہ باتیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آئے گی، دماغ کے دریچے کھلیں گے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اس کی شریعت، اس کے دین کے مفاہیم بیٹھنا شروع ہوں گے۔ یہ 7 نوجوانوں کے پر مشتمل ایک جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہم آمنوا، وہ ایمان لے کر آئے۔ عام طور سے ہم لوگ ایمان استعمال کرتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے یہ کوئی نہیں جاننے کی کوشش کرتا۔ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے یقین، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں کنویں کے اندر ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد ان کا کرتا بھیڑ کا خون لگا کر ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کہا کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو یہاں مومن یقین کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یقین کس بات کے پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے پر، اس کے فرشتوں کے پر، اور اس کے رسولوں کے پر، آخرت کے پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے کے پر۔ یہ ایمانیات کے حصے ہیں۔ کیا ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ قرآن جب خطاب کرتا ہے تو کہیں یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگوں جو اسلام لے کر آئے ہو۔ قرآن خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ خطاب اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے۔ تو جب ایمان کو اتنی اہمیت قرآن مجید کے اندر دی گئی، سینکڑوں مقامات کے پر خطاب اہل ایمان سے ہی کیا گیا ہے، تو ہمیں ایمان کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے آشنائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، نہیں یقین کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین اور اس کے احکامات کے پر۔ یقین ہوتا ہے تبھی عام معاملات بگڑ سنبھلتے ہیں، اور انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں شبہات سے اور بہت قسموں کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا وہ ایمان لے کر آئے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سارے معبودان باطلہ کا انکار کیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مانا، جیسا اللہ کی ذات کے پر یقین کرنا چاہیے اس بات کو تسلیم کیا۔ جتنی عبادتیں کی جا رہی تھی اللہ کو چھوڑ کر، جتنے ادیان دین اسلام کے علاوہ مانے جا رہے تھے، سب کا رد کر دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے پر ایمان لے کر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا۔ یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن کا یہ اصول اور ضابطہ بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے مزید راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، مزید نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ آپ ایک نیکی کریں گے، اللہ دو کرو گے 4 نیکیوں کے کرنے کی توفیق دے گا۔
اور اس طرح ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان کے واقعے کو قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ یہ اپنی قوم سے توحید کے پر، ایمان کے پر لڑ گئے۔ وقت کا بادشاہ دقیانوس یہ بھی دراصل مشرک تھا، شرک کی طرف دعوت دینے والا، شرک کی حمایت کرنے والا، اور اسی کے پر لوگوں کو دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر عمل کروانے والا۔ ساری چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی تھیں، لیکن اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو توفیق دی، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد قوم سے لڑ گئے۔ کس بات کے پر؟ توحید کے پر، اللہ کی وحدانیت، ایمان کے پر لڑ گئے، اور صاف کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین۔ یہ ہے ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے۔ یہ اس کے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لا کر پیش کرتے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شرک کے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کے پر دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ صاف قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے شرک کے پر، باطل کے پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ساری دلیلیں صرف اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت و جلالت کے پر ہے۔ شرک، بدعت اور خرافات کے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ جو پیش کرتے وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ورنہ دلیل کسی چیز کے پر نہیں ہے جو خلاف حق ہو۔ انہوں نے مطالبہ کیا، دلیل نہیں دے پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ انہی 7 نوجوانوں کے تعلق سے لوگوں نے انہیں مار دینے کی پلاننگ کی۔ اب یہاں جو نوجوانوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے معاملے میں اگر پوری قوم بھی خلاف ہو جائے چلے گا، لیکن ایمان کے پر، عقیدے کے پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ اپنی بستی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ نہیں، ایسی بستی میں ہم نہیں رہ سکتے کہ جہاں پر رہنے کے بعد ہمیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے پر سالم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ عقیدے کی، ایمان کی حفاظت یہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اپنی بستی چھوڑ کر جانے لگے اور کہف میں جا کر پناہ لی۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے سلامتی اصل ایمان کی ہے۔ یہاں ہم اگر تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری تجارت کی راہ میں ایمان و عقیدے کی کچھ باتیں آتی ہیں، ارے جانے دو، چلتا ہے اتنا بزنس میں۔ کتنے مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں، ابھی غیر مسلموں کا تہوار جاری ہے، انہیں کے فنکشن میں، تہواروں کے اندر چندہ تک دیتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک آدمی نے مکھی کو غیر اللہ کے نام کے پر چڑھایا تو نتیجہ کیا نکلا ہمیں پتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائی گئی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر بستی چھوڑنا پڑے گوارا ہے، اگر تجارت چھوڑ دینا پڑے گوارا ہے، اگر اپنے رشتہ دار، احباب، ساری چیزیں گوارا کر لی جائے، ایمان اور عقیدے کے بارے میں سمجھوتا نہیں ہے، اور ہم سمجھوتا وہیں پر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی قدر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ان نوجوانوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا؟ بستی کو چھوڑ دیا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے، دلائل کا مطالبہ کیا اچھے انداز سے، لیکن اس کے بعد بھی ساری چیزیں نہیں بھی، اور جب انہیں لگا کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے گا تو انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور کہف میں، غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے، جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز کو چھوڑتا ہے، چاہے آپ وطن کی محبت کہیے، بستی کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، تجارت چھوڑنا، اللہ اس سے بہتر نظم کر کے دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رزاق ہے تو نعوذ باللہ ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ہمیں رزق دے گا، دنیا کے لوگ رزق نہیں دیں گے۔ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے سامنے ہم کمپرمائز نہ کریں، سمجھوتا نہ کریں، تو پھر ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رزاقیت کے پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے نہیں رکھتے ہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے گا۔ چھوڑ دیا بستی کو، اللہ کے لیے جو چیز بھی چھوڑی جاتی ہے دنیا میں
اللہ اس کا بہتر صلہ دیتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں غار کے اندر پناہ دی اور 309 سال تک اللہ نے بحفاظت انہیں وہاں پر رکھا۔ اس کے بعد دوبارہ نیند سے بیدار کر کے انہیں اپنی بستی کی طرف بھیجا۔ 309 سال تک اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غیروں کے طرح نہ رہیں، ان کی طرح حلیے نہ بنائے، یا ان کے معاملات کے اندر ان کے دین میں، دھرم میں، یا ان کے تہواروں میں سپورٹ نہ کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا تنگ ہوگی، ہماری معیشت، ہماری تجارت کے پر، بیپار کے پر حرف آئے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حفیظ نہیں مانتے کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو جانچیے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دین کی بنیاد کے پر لی ہے۔ وہ صاف کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق چلو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، جب تک اس قانون کے پر عمل نہیں ہوگا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہ چلے، غیروں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، ان کی باتیں مان لے، ان لوگوں کی طرح رہن سہن، ان لوگوں کی طرح حلیے، اور ان کے تہواروں کے اندر جا کر ہم سپورٹ کریں اور یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں عزت ملے گی۔ کبھی عزت نہیں ملے گی، صرف ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ اللہ عزیز ہے، وہی عزت دے گا، وہی مذل ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں۔ پوری قوم جو لاکھوں کے پر مشتمل تھے، وہ 7 نوجوانوں کا بال بیکا نہیں کر پائے، تو پھر اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کون ہمارا بال بیکا کرے گا؟ اصل حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بنیادی طور کے پر میں نے نوجوانوں کے تعلق سے یہ آیت منتخب کی کہ ایمان کی بنیاد کے پر ان کے یہاں پر کیا چیزیں پیدا ہوئی۔ تو ہمیں سب سے اہم چیز ایمان اور عقیدے کے بارے میں بہت فکر مند رہنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فتنے خاص طور سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں بھی شبہات کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اور دیگر سماجی معاملات میں، اخلاق کے معاملات کے اندر اور لین دین کے معاملات کے اندر، کیریکٹر کے اعتبار سے دیکھیے، ان لوگوں کو ہر جگہ کے پر پسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ یہاں تو آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں مسجدوں تک آتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا جہاں پر ماں اور بہنوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وہاں نیٹ کا دروازہ برابر کھلا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے باطل افکار و خیالات ہمارے بیڈ روم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ باتیں جو ہمیں بلا کر نہیں سمجھا سکتے، وہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کر موبائل کے ذریعے ہم کو سمجھاتے ہیں، ذہن و دماغ کے اندر وہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ تبھی جو ارتداد کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ہماری مسلم بچیاں یہ غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اگر اسے ایمان کی اور اپنے دین کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مسلم کی روایت میں کہ جسے ایمان کی لذت اور حلاوت مل جاتی ہے وہ جلا دیا جانا گوارا کرے گا، اسے قتل کر دیا جائے گوارا کرے گا، لیکن کبھی وہ دین سے پلٹنا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر وہ دین سے پلٹ رہا ہے، چاہے مسلم نوجوان کہیے، مسلم بچیاں کہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کی لذت اور ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھا۔ ہم نے چکایا ہی نہیں تو چکھیں گے کہاں سے؟ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے، باقی سارے دروازے کھول دیے۔ جہاں پر فتنے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ایمان کے پر اثر انداز ہوتی ہے، حملہ آور ہوتی ہے، بالکل کھلے عام ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آج صرف ہندوستان کے اندر ارتداد کے راستے کے پر ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنی بچیاں جا رہی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ باطل اتنی کوشش کر رہا ہے، شیطان یہ اپنے باتیں، اپنے وسوسے
اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوتا تک نہیں ہے، وہ ہمارے خوابوں تک آتا ہے، وہ نمازوں میں ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ قیلولہ نہیں کرتا، آرام نہیں کرتا ہے، مسلسل اپنے مشن کے پر لگا ہوا ہے تاکہ ابن آدم کو گمراہ کرتا رہے، انہیں صراط مستقیم کے پر قائم نہ رہنے دے یا اس کے پر آنے نہ دے، اتنی کوششیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں خیر کے لیے کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی اور اچھائی کے کاموں کے پر مدد کرو۔ اس کے پر غور کیجئے کہ ہم کتنا مدد کر رہے ہیں نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں کے اندر، بھلائی کے اندر، کتنا ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور کتنا برائی کے بارے میں جس میں منع کیا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو ہم کتنا اس بارے میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا نہیں کیا جاتا ہے، موبائل جو کہ ہزاروں روپے کا خریدنے کے بعد ہم اس کا کتنا صحیح استعمال کر رہے ہیں، کتنا غلط، یہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، یہ جو فنگر جو ہمارے موبائل کی اسکرین کے پر چلتی ہے، کہا نسوی بنانا، یہ سارے فنگر پرنٹ سے جمع کیے جائیں گے، سارے کے سارے قیامت کے دن آنے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہی سورہ کہف پڑھیے، اللہ نے اس کے اندر بیان کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے وہی ریکارڈ ہے، اللہ نے فطری طور کے پر ہماری زندگی کے پر، ہماری زندگی کی اول سانس سے ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا ہے۔ زندگی کا ایک ایک عمل ویڈیوگرافی کی شکل میں محفوظ ہو رہا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان جب اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو سارے نامہ اعمال پریزنٹ ہوں گے، ویڈیوگرافی کی شکل میں ہوں گے اور پیش کر دیا جائے گا۔ قرآن کہے گا اقرا کتابک، پڑھ تیرا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب لینے کے لیے یہی کافی ہے، کہیں سے کچھ بلانا نہیں پڑے گا، یہی تیری ویڈیوگرافی تیرے زندگی کے حساب و کتاب کے لیے کافی ہوگی۔ تو سوچئے کہ یہ ریکارڈ جب پیش ہوگا اس میں کیا ہوگا، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ وہاں ہم کس کردار والے ہوں گے، اچھے کردار نبھانے والے یا برے کردار نبھانے والے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی اس کے ظاہر سے، اس کی محفلوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اصحاب کرام کی تنہائیاں اٹھا کر دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور چراغ کے پر اپنا ہاتھ ڈالا، ہٹا لیا۔ ان کی لونڈی نے کہا کہ آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں دنیا کی اس آگ کو برداشت کر پاتا ہوں کہ نہیں پاتا ہوں، نہیں برداشت کر سکتا۔ کہا جب دنیا کی اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کیا جائے گا جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہوگی، سخت ہوگی۔ تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا غلط استعمال مت کیجیے گا۔ چھری ہے، آپ اس کا صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہتر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا مس یوز کیا گیا نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی کا مرڈر کر دیا جائے گا، کسی کو انجرڈ کر دیا جائے گا، زخمی کر دیا جائے گا، کر سکتے ہیں۔ مس یوز کسی بھی چیز کا یہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آج یہ ترقی ٹیکنالوجی کے نام کے پر یہ ہمارے فائدے کے لیے، تو اس سے فائدہ ہی اٹھائیے، اسے نقصان دہ مت بنائیے گا، اس سے اپنی تنہائیوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ نہ کرے اچانک آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک موت آ جائے اور آپ کے موبائل کی میموری کسی کے سامنے آئے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں آپ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو آخرت میں اللہ کو کیسے دکھائیں گے؟ جس کے سامنے ہماری زندگی کا ظاہر و باطن سب اوپن ہوگا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے ہر کسی کو اکیلے اکیلے حساب دینا ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی تنہا تنہا قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اور بندے کے درمیان لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔
ڈائریکٹ اسے اللہ سے بات کرنی ہوگی، حساب دینا ہوگا، زندگی کا پورا معاملہ اس کے سامنے پیش ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بات شاید ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم اسلام کا مطالعہ صحیح طور پر نہیں کر رہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نوجوان اصحاب کرام کیسے تھے، انہوں نے اپنی جوانی کو کہاں کس انداز سے بتایا۔ یہ بات باطل زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اسی بنیاد کے پر ان کی کوششیں نوجوانوں کے پر سب سے زیادہ ہے۔ انہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا، موبائل کا، نیٹ کا استعمال کرنے والے نوجوان، لہذا اس میں ایسی چیزوں کو داخل کیا جائے جہاں ان کے اخلاق بگڑے، ان کے عقیدے بگڑے اور ان کے معاملات زندگی خراب ہوتے جائیں۔ وہ کوشش پوری کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ہماری قوت فیصلہ ہونی چاہیے کہ ہم کتنا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن یہ کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کی پاور باطل کو اس تک پہنچنے نہیں دیتی، ایمان ان ساری چیزوں کو روک دیتا ہے۔ ہمارے موبائل کی سیکورٹی جتنی ٹائٹ ہوتی ہے، کوئی غلط طریقے سے اس میں انٹری کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا، وہ سیکورٹی اسے روک دیتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کی سیکورٹی ایسی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی غلط آئے ہمارا ایمان اسے ٹال دے، روک دے، اسے ہمارے ایمان میں، عقیدے میں، اخلاق میں، معاملات میں شامل نہ ہونے دے۔ انسان کی زندگی میں امیونٹی پاور، دفاعی قوت جو اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے، یہ بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر یہ کمزور پڑ جائے تو چھوٹی سی بیماری بھی انسان کو کھا سکتی ہے، لیکن اگر امیونٹی پاور، دفاعی قوت یہ بہت اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، تو بڑی بڑی بیماریاں آسانی کے ساتھ انسان اس کا دفاع کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ امیونٹی پاور بہت مضبوط ہے۔ یہی معاملہ ایمانی پاور کا ہے کہ اگر ایمانی پاور مضبوط ہوگی تو وقت کا کتنا بھی بڑا فتنہ ہو اور کتنا بھی سنگین معاملہ ہو، یہ ایمانی پاور ان تمام چیزوں کو نپٹ لے گی۔ وہ ہمارے اندر ان سارے فاسد خیالات، فاسد عقیدوں کو اور اخلاق کے بگاڑنے والے معاملات کو داخل ہونے نہیں دے گی۔ تو اپنی ایمانی پاور کے پر توجہ دیجیے گا۔ اصحاب کرام اپنی نوجوانی، حیرت ہوتی ہے جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کے لیے ان نوجوانوں کو رکھا تھا جو بالغ ہیں، جن کی عمریں 14-15 سال کے آس پاس تھی، وہاں اصحاب کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتخاب کر رہے تھے تو صحابہ اپنے پنجوں کے بل اچھل رہے تھے تاکہ وہ چھوٹے نہ دکھائی دے، اور ان کے چھوٹے پن کی وجہ سے انہیں جہاد سے نہ روک دیا جائے اور مشرکین سے لڑنے کے معاملے کے اندر انہیں پیچھے نہ رکھا جائے۔ یہ حالت تھی اصحاب کرام کی، اس لیے کہ وہ چیز ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھری ہوئی تھی، ایمانی طاقت، جس کی بنیاد کے پر وہ اہل باطل سے ٹکرایا کرتے تھے۔ یہاں ہم تو سمجھوتے کرتے ہیں ہر جگہ کے پر، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک ویسی نہیں ہے جیسا کہ ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مشہور روایت ہے مسلم کی۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تب اللہ اپنے عرش کے سائے تلے 7 لوگوں کو رکھے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں شدید گرمی جب ہوتی ہے انسان سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، اگر یہ سایہ نہ ملے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت تکلیف کا سامنا کرتا ہے۔ یہ تو سورج آج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، اس کے بعد یہ حالت ہے۔ قیامت جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت تو کیا عالم ہوگا، آپ توجہ دیجئے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے میں 7 قسموں کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ 7 کیٹیگری ہوگی، کوشش کیجئے گا کہ 7 میں سے کوئی ایک یقیناً ملے، 7 کی کوشش کرنا چاہیے، 7 میں سے تو ایک مل ہی جائے گی انشاءاللہ، 7 کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے عدل و انصاف۔
اگر عدل نہیں قائم کیا گیا تو بھی سماج کے اندر بہت سارے انتشار پیدا ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں۔ فیصلے میں عدل کرنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، چاہے دو لوگوں کے درمیان ہو، گھریلو مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر وہاں عدل سے کام نہیں لیا گیا تو یہ انتشار کا اور انتقامی کارروائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے خطبہ جمعہ کے اندر جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک آیت ہے سورہ نحل کی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل جن لوگوں کے بھی ذمہ دار تم کو بنایا گیا ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں باپ کی حیثیت سے ہو، شوہر کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، پڑوسی ہے، تاجر ہیں، جو بھی حیثیت ہو وہاں عدل کرنا ہوگا، بے انصافی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ چیز ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے، جبکہ عدل کی بنیاد کے پر مسائل حل ہوتے ہیں۔ الامام العادل دوسرے نمبر پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، شاب نشا بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا، دیوانگی کے اندر نہیں، اور آج کے پرفتن دور کے اندر فتنوں کا شکار ہو کر نہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ نیٹ کے ذریعے خاص طور سے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باطل اس کا استعمال ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ان تمام چیزوں کو بگاڑنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے دین کو مسخ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ جس کے خاص طور کے پر نوجوان شکار ہو رہے ہیں، پاکستان کا محمد علی انجینئر مرزا، لوگ بہت غور سے سنتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا حوالہ بیان کرتا ہے۔ وہ جاہل جسے عربی عبارتیں پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ لے لے کر لوگوں کے سامنے فتنہ پروری کرتا ہے، ترجمے میں اپنی منمانی چیزوں کو لے لیتا ہے، سیاق و سباق سے معاملات کو ہٹاتا ہے، اصحاب کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ صرف ایک بات بتا کر میں بات آگے بڑھا دے رہا ہوں، اس کی جہالت کا ایک نمونہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ایسی بات ہے، یہ فتنہ خاص طور سے اہل حدیث نوجوانوں کے درمیان گھس رہا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے، اس کی کلپ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنے والا نعوذ باللہ اصحاب کرام سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی آج کے وقت میں اگر ہم موبائل میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اصحاب کرام سے زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ آپ نے کیا کہا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، کہ آج کا کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے جو کئی میل کے پر ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سونا ہو اور اس کو خرچ کیا جائے، تو میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ عربی زبان میں جو مد ہوتا تھا، دونوں مٹھیاں ملانے کے بعد اس کے اندر جتنا بھی اناج آتا ہے اسے ایک مد کہا جاتا ہے، اور 4 مد کا ایک سا بنتا ہے جو کہ صدقۃ الفطر میں دیا جاتا ہے، جو تقریباً ایک مد 700 گرام کا ہوتا ہے، آدھا مد 350 گرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صحابہ میں کسی نے ایک مد یعنی 700 گرام، چاہے وہ کھجور ہو، اناج ہو، کچھ بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے، آج کا اگر کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا، برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اصحاب کرام سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کی منطق دیکھیے، یہ اہل رائے ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کو اسلام کے اندر استعمال کر کے اسلام کی اصل شبیہ کو اور اس کی فکر کو ڈائنامائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اصحاب کرام کے زمانے میں کہاں قرآن مجید لکھا ہوا تھا، وہ ہاتھ میں قرآن نہیں لیتے تھے، زبانی پڑھا کرتے تھے۔ آج ایک شخص موبائل لیتا ہے، اس میں قرآن مجید کو کھولتا ہے تو موبائل کو پکڑنے کا ثواب، اس کے بعد قرآن کو دیکھنے کا ثواب، پھر پڑھ رہا ہے اس کا ثواب۔ یہ جاہل اس طرح فیصلے کرتا ہے، اس طرح باتیں پیش کرتا ہے، اور اصحاب کرام کے واقعات کو لا کر جس کے بارے میں قرآن مجید نے منع کیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک جماعت ہے جو گزر چکی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے اور تم جو کرو گے تمہارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مسلمین کے تعلق سے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے اس کی برائیاں نہیں بیان کرنا چاہیے اور اس کے گناہوں کو لوگوں کے درمیان نہیں آیا کرنا چاہیے۔ یہ جاہل
اصحاب کرام کے معاملات کو ان کے آپسی اختلافات اور مشاجرات کو لا کر بیان کرتا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اتنے بڑے بڑے اصحاب کرام کے تعلق سے گستاخیاں کرتا ہے، نعوذ باللہ انہیں جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وقت کا سنگین فتنہ، نوجوان بہت زیادہ چوکن نہ رہے، اس لیے کہ باطل اسے پرموٹ کرتا ہے، اسے ترقی دیتا ہے۔ آپ جیسے ہی کلپس کھولنا شروع کریں گے، سرچنگ کریں گے اسلام کے دیگر معاملات کو، آپ کو فرنٹ کے پر انہی چیزوں کو بتائے گا جو کہ باطل کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے پہلے انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا، اس کے بعد ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا تھا، طاہر الاسلام قادری، جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا تھا، اسی کی جماعت نے اس کو بین کر دیا۔ اب جب دیکھا کہ اسے بھی بین کر دیا گیا ہے تو ایک نیا فتنہ لایا گیا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کے پر۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ ایک ایک چیز کا حوالہ دے رہا ہے، ساری چیز اسکرین کے پر آ رہی ہے، نہیں، اسلام اس کی سب سے بہتر تعبیر وہ لوگ پیش کریں گے جو اسلام کو از اول تا آخر سمجھتے ہیں۔ علماء جن کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارثین کس کو کہا؟ کسی انجینئر کو نہیں کہا، کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا، بلکہ کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انجینئر نہیں، یہ جاہل جو اسلام کی پوری شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی جوانی کو عبادت میں لائیے، اللہ کی عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت پیاری تعریف کرتے ہیں۔ ہر قول و فعل، یعنی جو ہم کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، ظاہر یعنی جو دکھائی دے رہا ہے، باطن یعنی جو ہماری نیتوں میں، ہمارے ارادوں کے اندر ہوتا ہے، ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہی اصل عبادت ہے۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، وہ تجارت عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ صدقہ عبادت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے بستروں کے پر لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر تم اسے غلط جگہ استعمال کرو گے تمہیں گناہ ملے گا، تو اس گناہ سے بچ کر صحیح جگہ استعمال کرتے ہو، یہی ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ ہر قول و فعل، ظاہر و باطن، چاہے وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو، چھپا ہوا ہو، ہر چیز اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، اسی کو عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان جو اپنے قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈھالتا ہے، اس کی تجارت، اس کا رہنا سہنا، اس کا اخلاق بھی یاد رکھیے گا، یہ ہمارے اخلاق ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ اگر ہم چوراہوں کے پر یا راستہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، کالجز کے اندر یا پڑوس میں ہمیں کوئی غیر مسلم رہتا ہے یا مسلمان رہتا ہے، کوئی بھی رہتا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ تصویر اچھی بنا کر پیش کریں یا بری بنا کر پیش کریں۔ اسلام ایک غیر مسلم سب سے پہلے مسلمانوں کے اخلاق اور اس کے کردار سے سمجھتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق و کردار، ہماری تجارتیں صحیح نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا اسلام کی راہ میں ہم اپنے کردار و عمل کے ذریعے رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اصحاب کرام نے اپنی تجارت کی ایمانداری کی بنیاد کے پر لوگوں کے درمیان اسلام کو پیش کیا تھا۔ انہیں کی ایماندارانہ تجارت لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنی بھی تھی۔ تو کیا ہم بھی اپنے معاملات جہاں پر بھی ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک نوجوان اسٹوڈنٹ سے کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، اسے اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو اسلامی بنانا چاہیے۔ اس کی وضاقت اور اس کے رہنے کا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے تاکہ دوسرے اس سے متاثر ہو سکے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے متاثر ہوں۔ کبھی سونے کے پر پیتل کی پالش نہیں کی جاتی ہے، یہ ہماری اپنی بے وقوفی ہے کہ اللہ نے ہم کو سونا بنایا ہے اور ہم پیتل کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج حیرت ہوتی ہے، یورپ وہ اسلام کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، وہ چیز جو میڈیا ہم کو دکھاتا ہے ایک الگ تصویر ہوتی ہے۔
ایک وہ تصویر ہے جو سماج کے اندر پائی جاتی ہے لوگوں کے درمیان. وہاں کی خواتین وہ کلبوں میں نہیں اپنے گھروں میں واپس جانا چاہتی ہیں، اس لیے کہ انہیں لوگوں کے سامنے آ کر اپنے جسم کی نمائش کرنے کے بعد کتنی تکالیف کا اور بے حیا تہذیب کے اختیار کرنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں محسوس ہو رہا ہے. وہ اب اپنے گھر کی چہار دیواریوں میں جانا چاہتی ہیں. وہ ان رنگین دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی. اور ہم ہیں کہ وہ اسلام کی طرف پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم غیر مسلموں کی طرف پلٹ رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. آج جب ہم خبریں پڑھتے ہیں امریکہ ہے، یورپ ہے، جرمنی ہے، فرانس وغیرہ کے، ایک بہت تیزی کے ساتھ 100% نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 700% تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. وہ کن بنیادوں کے پر؟ اسلام کی خوبیاں اور مسلمان کی اچھائیوں کی بنیاد کے پر. آج انگلینڈ کے اندر اہل حدیث مسجد کے اندر برمنگھم کے باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے چیئر مختص ہوتی ہیں، وہ خطبہ سننے آتے ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر کو دیکھنے کے بعد متاثر ہوتے ہیں. وہاں کی حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اور وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان بننے کے بعد وہ ہمارے ملک کا بہترین شہری ہوتا ہے. تو آپ ایسا بننے کی کوشش کیجئے. ہم یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں ہماری بڑی بیوقوفی، یہ ہمارے پر یہ ظالم مسلط ہو گیا، یہ ہے، وہ ہے، مودی ہے، شاہ ہے. کیا ہے؟ ہم اتنا ڈر ہے؟ نعوذ باللہ. مومن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے لا یخافون الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. زندگی اور موت کا، عزت و ذلت کا، ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے. اور اگر ہمارے پر کوئی ظالم مسلط ہے، چاہے ملک کے پر، چاہے کسی بستی کے اندر، دیہات کے اندر، کوئی قرآن کہتا ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی بنیاد کے پر ہے. جیسا کرو گے ویسا مسلط کیا جائے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی ہے، تری ہے، جو فساد اور بگاڑ برپا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کی بنیاد کے پر ہے. آج اگر مسلمان اچھے ہوں، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے، ہمارے نوجوان، تو کیا کوئی غیر مسلم ہم سے نفرت کرے گا؟ کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا. آج حکومتیں سپورٹ کیوں کرتی ہیں ایسے لوگوں کو؟ انہیں معلوم ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کی بنیاد کے پر دوسرے بھی سدھرتے ہیں. تو یہ غیر مسلموں کو مسجدوں کے اندر جگہ دی جاتی ہے، وہ خطبہ سنتے ہیں، وہ نماز کے وقت حاضر ہو کر نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اپنے اثرات دوسروں کے پر چھوڑنے کی کوشش کیجیے. خاص طور سے نوجوان، کالج لائف ہوتی ہے، اسکول لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نوجوانی کی بنیاد کے پر ہمارے اندر جو چیزیں ہونا چاہیے وہ دور ہوتا ہے، انسان کچھ شرارتیں بھی کرتا ہے، لیکن آپ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ مت بنیے. ایک حد ہوتی ہے شرارت کی بھی، ساری چیزوں کی، لیکن وہ چیز جو ہمارے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنے، اس راہ کے پر کبھی قدم مت ڈالیے. چاہے ہمارے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. یہ صرف آپ اپنی ذات لے کر وہاں نہیں گئے ہیں، بلکہ اسلام کی پہچان بن کر داخل ہوتے ہیں. آپ کہیں پر بھی رہیں، اگر مسلمان ہیں تو ایک غیر مسلم یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان تجارت کیسے کرتا ہے. اگر آپ کالج کے اندر ہے تو غیر مسلموں کی نگاہ آپ کے مسلمان ہونے کی بنیاد کے پر ایک ایک معاملات کے پر ہوگی کہ مسلمان ہیں، اللہ نے یہ خوبی عطا کی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اچھائی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کیجیے. تو 7 لوگوں میں جو کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا، اللہ کی بندگی کے اندر. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کالج کے پورے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. وہ نوجوان جو خاص طور سے اسلام کا پالن کرتے ہیں اور اسلامی تہذیب اور کلچر کے مطابق چلتے ہیں، یہ جہاں جائیں، چاہے کالجز ہو یا کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، ہر جگہ کے پر اپنی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام کی بنیاد کے پر لوگ ان کی قدر کرتے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ عزت عطا کرتا، یہ وہی عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. علاوہ سے اور بھی 5 لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے.
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل قلب معلق فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ علامازی رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو لوگ جو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، ذاتی مفاد اور غرض نہیں، اسلام اسے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ عقیدے کے باب میں اسی کو کہا جاتا ہے ولا اور برا، یعنی دشمنی اور دوستی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ یہ تو ہم ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے تعلقات رکھیں گے، نہیں فائدہ ہو رہا ہے توڑ دیں گے، نہیں۔ اسلام دراصل اللہ کی محبت کی بنیاد کے پر رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور اسی بنیاد کے پر توڑنے کا حکم دیتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی محبت میں اچھائیاں کر رہا ہے اس کے ساتھ رہو، اور نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے خلاف جا رہا ہے چھوڑ دو۔ محبت دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، یہ اصل معیار ہے۔ اور پانچویں پر وہ ہے کہ جسے کسی خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی، جو خوبصورت بھی ہے اعلیٰ خاندان کی بھی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر اسے اس گناہ سے روک دے۔ چھٹے نمبر کے پر کہا کہ ایسا شخص تصدق بصدقہ، ایسا صدقہ کرتا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ عام صدقات جو ہوتے ہیں چھپا کر کرنا چاہیے، خبر نہ ہو۔ ہاں زکوٰۃ ہے، یہ اجتماعی طور پر جمع کی جاتی ہے، یہ ہے۔ کبھی کبھی ہنگامی صورتحال آ جاتی ہے، کہیں فساد ہو گیا، آگ لگ گئی، آتش زنی ہو گئی، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے صدقات جمع کیے، تو یہ ہنگامی صورتحال الگ ہے، انفرادی طور کے پر الگ ہے۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی بنیاد کے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ یہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، جو اس کے ڈر اور اس کے خوف کی بنیاد کے پر بہتے ہیں۔ یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جہنم سے بچنے کے لیے۔ کن بنیاد پر؟ یہ کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا۔ تو اگر ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کر روئیں گے انشاءاللہ تو ہمیں آخرت میں نہیں رونا پڑے گا، لیکن اگر یہاں ہم نہیں روئے تو پھر وہاں تو رونا ہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی بنیاد پر رو لے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، یہ بہتر ہے۔ نوجوانی کی جو عمریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے انسان یہاں پر معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، فکر مندی کا ماحول نہیں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن سوال و جواب میں ایک بات یہ بھی ہوگی ان مالہ فیما من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال ہوگا۔ تو یہ مال جو ہم کما رہے ہیں، کما کیسے رہے ہیں، اس پر بھی سوال ہوگا۔ صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ حلال طریقے سے کماتے ہیں کہ نہیں، اور صحیح جگہ کے پر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو لت لگی بھی ہے اس بات کی، وہ تو سب کو پتا ہے۔ ایک عجیب و غریب قوم ہے جو ایک حرام چیز کو منہ میں داخل کرتی ہے، چبا کر تھوک دیتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ روزانہ ہم سینکڑوں روپے اسی چیز کے پر برباد کرتے ہیں۔ بیماریوں کو خریدنے کے لیے، اس کے پہلے بھی میں نے کہا تھا نا، مالیگاؤں کا سروے پیش کیا تھا، ہمیں رونے نہیں چاہیے کسی کے سامنے۔ اللہ نے ہمیں اتنا اسٹرانگ بنا کر رکھا ہے، لیکن ہم خود اپنے اسٹرکچر کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مالیگاؤں کا کافی سالوں پہلے جب یہ معائنہ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کے اندر خاص طور سے نوجوانوں کی ٹیم نے اس بارے میں مشاہدہ کیا اور کوشش کی کہ نشہ مکت مالیگاؤں بنایا جائے، یعنی ہمارے نوجوان اور خاص طور سے عام افراد بھی یہ نشے کی عادت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو اس وقت انہوں نے جب ان ساری چیزوں کے بارے میں سروے کیا اور بجٹ نکالا تو معلوم یہ ہوا کہ سالانہ صرف مالیگاؤں کے اندر 350 کروڑ روپے اس چیز کے پر خرچ ہوتے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان نشے کی چیزوں کے پر۔ یہاں ایک بہت پیاری بات ایک عرب عالم کہتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ جب دجال نکلے گا، دجال کی پیشانی کے پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا،
تو کیسے کوئی اس سے نہیں بچے گا؟ سب بچ جائیں گے، اس لیے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہاں تو سگریٹ کی پیکٹ کے پر بھی لکھا ہوتا ہے نا انجوریس ٹو ہیلتھ، صحت کے لیے ہانیکارک ہے، تو کتنے بچتے ہیں؟ آپ جو پوڑی استعمال کرتے ہیں الگ الگ ناموں کے پر، یہ جو کھینی وغیرہ ہے، اس کے پر نہیں لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے بلکہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے کھانے کے بعد کیسے کینسر ہوتا ہے، سب بنا ہوا ہے، اس کے بعد استعمال ہو رہا ہے، ہانیکارک ہے، مر رہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال مرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پیسہ دے کر خریدا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں جب نہیں مل رہا تھا تو زیادہ قیمتیں دے کر خریدی جا رہی تھی۔ یہ ہماری قوم کی بدبختی۔ 350 کروڑ یہ نشے کی چیزوں پر، یعنی اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ اتنا بجٹ ہے، اگر اس میں سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان چلیے 200 کروڑ خرچ کرتا ہے، 200 کروڑ میں ہم سالانہ کیا کر سکتے اپنی قوم کے لیے؟ کبھی آپ اندازہ لگائیں۔ میں یہ جیتانا کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں بالفرض سالانہ نہیں کروڑوں کی بات کیجیے، اگر 10 لاکھ روپے بھی خرچ ہوتا ہے ان ساری موت کو دعوت دینے والی حرام غیر شرعی چیزوں کے پر، اگر اس بجٹ کو ہم دین اسلام کے لیے، رفاہی کاموں کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے، اچھا دواخانہ بنانے کے لیے، غربا اور مساکین کی مدد کے لیے کریں، کر سکتے ہیں؟ آج آپ بیت المال اٹھا کر دیکھیے کتنا جمع ہوتا ہے، کتنا غربا اور مساکین کی مدد کی جا رہی ہے۔ اللہ سوال کرے گا من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جواب دے۔ کیسے آپ اللہ کو جواب دیں گے؟ چادر کا دینے والا تجھ سے حساب لے گا، چادر تو پھٹ چکی ہے، تو کیا حساب دے گا؟ اس چادر کو پھاڑیے مت، حساب ہوگا۔ ایک بہت پیاری مثال کسی بیان کرنے والے نے کہا کہ آپ ایک شاپنگ مال کے اندر جاتے ہیں، پسند کی جو چیزیں آپ کو خریدنا ہے خریدیے، بالکل خریدیے، ساری چیزیں آپ ٹرے کے اندر ڈالتے جائیے، جو لینا ہے لے لیجئے، لیکن بہرحال آپ کو کاؤنٹر کے پر آنے کے بعد حساب دینا ہوگا۔ تو دنیا بھی ایک شاپنگ مال ہے، جو خریدنا ہے خریدیے، بہرحال آپ کو قبروں میں بھی حساب دینا ہوگا، آخرت میں بھی حساب دینا ہوگا۔ تو بجٹ دیکھیے کہ آپ کا جیب اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، تو پھر وہی ہے، چادر کا دینے والا تجھ سے حساب لے گا، چادر تو پھٹ چکی ہے، تو کیا حساب دے گا؟ تو نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں میں صرف جھلکیاتی طور پر پیش کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں، غور کریں گے تو بہت کچھ ہے۔ اگر یہ نوجوان حقیقت میں اسلام کے لیے بیدار ہو جائے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جوانی لگائے، تو اسلام آج جو ہمارے درمیان ہے یہ صرف ہمارے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ پورے ملکوں کے اندر اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے، بدنامی کا ذریعہ بن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کے بارے میں کہا تھا، اغتنم خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کیا بیان کی تھی؟ شبابی کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ورنہ بوڑھا ہونے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے شخصوں نے، چند نوجوانوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ حضرت آپ یہ کمان کتنے میں خریدے ہیں؟ انسان بوڑھا ہونے کے بعد جھک کر چلنے لگتا ہے۔ اس نے بہت پیارا جواب دیا تھا، کہا کہ بیٹے جب تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی تو تمہیں فری مل جائے گی، اسے خریدنا نہیں پڑے گا۔ تو آدمی کو وہاں پہنچنا ہے، تو اللہ نے جوانی دی ہے، اس کا مس یوز مت کیجیے۔ باطل ان ساری چیزوں کے پر ایسی گہری نظر رکھے ہوئے ایسی پلاننگ کر رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ وہ ہمارے گھروں کی 4 دیواریوں تک، ماں بہنوں تک، جوانوں تک پہنچا ہوا ہے۔ ہم اسلام کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ باطل جب کہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم اسلام کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی بنیاد کے پر ہر کردار، ہر عمل سے اسلام جھلکنا چاہیے اور اسلام کی ترویج ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر ہم نہیں نبھائے تو آج دنیا میں بھی ہمارے لیے مشکل حالات ہوں گے، اور اس سے کہیں زیادہ سنگین حالات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد پیش آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کوششیں اور کاوشیں ہو سکتی ہے، ہر طریقے، ہر محاذ کے پر پروردگار ان چیزوں کو اختیار کرنے اور ہر جگہ کے پر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو
جو کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی سلامتی کی فکر عنایت فرما، انہیں اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر فتنوں سے بچے رہنے کی توفیق دے، انہیں اپنے موبائل اور دیگر ساری ایکٹیویٹی کے ذریعے اسلام کا نمائندہ بنا، نہ کہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنا۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔